بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس کتاب الادب المفرد میں باب نمبر 90 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب ادب الخادم، یعنی خادم کو ادب سکھانا، کہ خادم نے کوئی قصور کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے اور یہ کہ پریشان کرتا ہے اپنے آقا کو، تو اسے ادب سکھانا۔ اور یہاں جو کچھ تذکرہ کیا گیا ہے اس سے بالخصوص یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ادب سکھانے کی خاطر اس کی مرمت کرنا، اس کی پٹائی کرنا کہ یہ کیسی بات ہے، درست ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے یہ ایک اثر ہے جس کا نمبر ہے 170۔ فرمایا کہ عن یزید بن عبد اللہ ابن قسیط قال ارسل عبد اللہ بن عمر غلاما له بذهب او بورق فصرفه فانظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه۔ یزید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابی تھے اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر۔ تو ان کے بارے میں یہ راوی کہ جن کا نام ہے یزید بن عبداللہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے خادم کو کچھ سونا یا کچھ چاندی دے کر بھیجا، یعنی انہیں یہ بات صحیح معلوم نہیں کہ وہ سونا تھا یا چاندی تھی، الغرض سونا یا چاندی کچھ دے کر بھیجا کسی کی طرف، فصرفہ، اور اس نے وہاں جا کر اسے تبدیل کیا، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ سونا یا چاندی دے کر اپنے غلام کو کسی جگہ بھیجا، بازار بھیجا کہ وہاں سے اس کے عوض کچھ سامان لے آئے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا کہ وہاں گیا اور سونا یا چاندی جو کچھ بھی تھا وہ اس شخص کے حوالے کیا یا دکاندار کے حوالے کیا تاکہ اس سے سامان لے سکے۔ فَأَنظَرَ بِالصَّرْفِ، لیکن وہ اسے مہلت دے کر آ گیا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، نقد معاملہ، کہ تاخیر کی نوبت نہ آئے، کہ تاخیر ہوگی تو گویا فریق ثانی جو ہے، دوسرا شخص جو ہے، اس نے ناجائز فائدہ حاصل کر لیا کہ مال بھی وصول کر لیا، مال بھی اس کے پاس ہے اور سامان بھی اس کے پاس ہے، کہ سامان تو دے نہیں رہا، تو یہ اضافی فائدہ گویا یہ بھی سود کی ایک شکل ہے کہ لین دین کے موقع پر اگر دونوں میں سے فریقین میں سے کسی نے کوئی اضافی فائدہ حاصل کیا ہے تو یہ چیز گویا سود میں شامل ہے۔ تو اس نے سونا یا چاندی وہاں اس کے حوالے کر دیا اور پھر تاخیر کر دی، دیر لگا دی، اور پھر اسے مہلت دے کر واپس بھی چلا آیا کہ جو سامان لینا مقصود تھا وہ نہیں لایا، کہ سامان بھی وہیں چھوڑ دیا، وصول ہی نہیں کیا سامان، اور سونا چاندی بھی اس کے پاس چھوڑ دیا۔ فرجع الیہ، یوں واپس لوٹا، فجلدہ جلدا وجیعا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے مارا، اور خوب مارا، اچھی طرح اس کی پٹائی کی، جلدن وجیعا، وجع سے یہ وجیع یعنی اسے درد ہونے لگا، یوں اس کی پٹائی کی دردناک طریقے سے کہ وہ درد محسوس کرنے لگا، بلبلا اٹھا۔ وقال، اور پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اذهب،
جاؤ واپس جاؤ اس کے پاس. فَخُذِ الَّذِي لِي وَلَا تَصْرِفْهُ، میرا جو مال تم اس کے پاس چھوڑ کر آئے ہو وہ واپس لے آؤ، اور سامان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یوں ناظرین کرام، ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ غلام کو یا خادم کو ادب سکھانے کے لیے اگرچہ مارنے کی نوبت آئے، زد و کوب کرنے کی نوبت آئے، تب بھی اس کا جواز ہے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے، مارا جا سکتا ہے اس کو. لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ آخری علاج ہے کہ ابتدا کی جائے گی. یعنی ادب یہ ہے، شرعی تعلیم یہ ہے کہ ترتیب وار یہ سلسلہ ہو کہ پہلے وعظ و نصیحت کے سلسلے ہوں، پیار محبت سے سمجھایا جائے، نہیں سمجھتا تو سختی سے سمجھایا جائے، اور پھر بھی نہیں سمجھتا تب آخری علاج کے طور پر مار پیٹ کی جائے گی. نہ یہ کہ ابتدا ہی مار پیٹ سے کر دی جائے کہ جو چیز آخر میں ہے اسے ابتدا میں ہی اختیار کر لیا جائے. اور جب یہ مار پیٹ کی نوبت آئے تب بھی شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھا جائے اور ان دینی تعلیمات کی پابندی کی جائے جو اس سلسلے میں ہمیں دی گئی ہیں کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے مار پیٹ کی جائے. اور بقول اہل علم یہ جو خادم تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا، تو یہ بات معلوم تھی ان سبھی کو کہ اسے وعظ و نصیحت کی گئی، اور یہ کہ اس سے قبل بھی وہ ایسی حرکتیں کر چکا تھا اور نافرمان قسم کا وہ خادم تھا. پیار محبت سے سمجھایا گیا، نہیں سمجھا، اور یوں مجبوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آخر اس کی پٹائی کی، اور پٹائی بھی اتنی زیادہ کی کہ درد کی وجہ سے وہ چلانے لگا، بلبلانے لگا. اور یہ جو اتنی زیادہ پٹائی کی تو اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ معاملہ بھی اتنا ہی نازک تھا. معاملہ یہ خطرناک تھا کہ سود کا معاملہ، اور سود کھانے والے یا سودی معاملہ کرنے والے کے لیے جو انتہائی شدید ترین قسم کی وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں. لہذا چونکہ یہ معاملہ بہت خطرناک تھا تو یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی پٹائی بھی خوب اچھی طرح کی کہ اپنا سونا چاندی وہاں چھوڑ کر آ گیا اور سامان وصول نہیں کیا. تو یہ جو تاخیر ہو رہی ہے کہ شرع حکم یہ ہے کہ جو سونا چاندی یا روپیہ پیسہ حوالے کیا گیا ہے دوسری جو پارٹی ہے یا دوسرا شخص ہے، جب اسے ادائیگی کر دی گئی ہے تو اب فوری طور پر سامان کی وصولی بھی ہو جانی چاہیے، ورنہ یہ کہ ادائیگی کر دی گئی ہے اور مال ابھی تک اسی کے پاس ہے وہ سامان، تو گویا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے اسے ایک اضافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ مال بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اپنے قبضے میں بدستور، اور روپیہ پیسہ بھی اپنے قبضے میں آ چکا ہے. تو یہ اضافی فائدہ یہ سود کی ایک شکل ہے اور سودی معاملے میں شامل ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہمارے سامنے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 171. فرمائے کہ عن ابی مسعود قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك علي. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، مار رہا تھا اسے. اسی دوران اچانک میں نے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنی کہ کوئی پیچھے آیا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اے ابو مسعود خوب جان لو، للہ اقدر علیک منک علی، تمہیں جتنی قدرت اس بے بس غلام پر حاصل ہے کہ یوں اسے مار رہے ہو، یہ بے بس ہے تمہارے سامنے اور تمہیں اس پر قدرت حاصل ہے کہ مار رہے ہو اسے خوب، لیکن یاد رکھو یہ بات کہ اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر حاصل ہے، کہ تمہیں اس پر جو قدرت حاصل ہے کہ مار رہے ہو،
اور یہ بھی فانی انسان خاک میں مل کر خاک ہو جائے گا، ایک دن تم بھی اسی جیسے فانی انسان خاک میں مل کر خاک ہو جاؤ گے ایک دن۔ تمہیں اس پر جو قدرت حاصل ہے یہ تو وقتی ہے اور معمولی ہے، جبکہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہذا اللہ کو اس سے بہت زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے، تمہیں سزا دینے پر وہ اللہ قادر ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ فَالْتَفَتُّ، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی یہ بات کہنے والے کہ جو آواز مجھے سنائی دی یہ تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہاں ناظرین اس موقع پر یہی حدیث جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں درج فرمائی ہے، جہاں اس کا نمبر ہے صحیح مسلم میں 1659، تو وہاں صحیح مسلم میں اس موقع پر یہ الفاظ مزید بھی وارد ہوئے ہیں کہ فَسَقَطَ مِنْ يَدِي الصَّوْتِ، یہ ابو مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فوراً ہی خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ کوڑا چھوٹ کر نیچے گر گیا، میرے ہاتھ سے وہ نیچے گر گیا وہ کوڑا کہ جس سے میں اپنے غلام کو مار پیٹ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ کوڑا چھوٹ گیا، زمین پر گر گیا۔ یہاں الادب المفرد میں یہ الفاظ نہیں ہیں، صحیح مسلم اور دیگر بہت سی کتب میں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہوا حر لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اور اسی طرح ناظرین اس موقع پر صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، کہ آج کے بعد میں ہرگز اپنے کسی غلام کو نہیں ماروں گا، یہ الفاظ بھی ہیں وہاں صحیح مسلم میں۔ فقال، یہ بات سننے کے بعد کہ فہو حر لوجہ اللہ، کہ میں نے اسے آزاد کیا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اما لو لم تفعل لمستك النار او للفحتك النار، کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا، یعنی اسے فوری طور پر جو تم نے ابھی آزاد کر دیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اگر تم ایسا نہ کرتے تو ضرور بضرور جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی، یعنی چونکہ تم نے اسے آزاد کر دیا ہے اس وجہ سے تم جہنم کی آگ سے محفوظ رہ گئے ہو، بچ گئے ہو، ورنہ یہ کہ غلام کو یوں مار پیٹ کرنا اور پھر یہ کہ اگر تم نے اسے آزاد نہ کیا ہوتا تو نتیجہ یہی برآمد ہوتا کہ ضرور بضرور جہنم کی آگ میں تم جا پہنچتے۔ تو ناظرین کرام، یہاں چونکہ عنوان یہ قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ خادم کو یا غلام کو ادب سکھانا، اور یہ کہ اس مقصد کے لیے اگر مار پیٹ کی نوبت بھی آ جائے تو کیا معاملہ ہے، تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ بوقت مجبوری کے دیگر تمام وسائل اور تمام طریقے، تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں، پیار محبت سے سمجھایا، سختی سے سمجھایا، کوئی اثر نہیں ہوا، اب مار پیٹ کی نوبت آ گئی ہے، لیکن شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اگر مارا پیٹا جائے تو اس کا جواز ہے، لیکن تب بھی اس سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ مار پیٹ کے جو نتائج برآمد ہوا کرتے ہیں اکثر و بیشتر وہ خوشگوار نہیں ہوتے، بلکہ سختی کے ذریعے اور یہ کہ تشدد کی وجہ سے سختی کا اور شدت کا راستہ اگر اختیار کیا جاتا ہے تو بعض اوقات معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے، مشکلات مزید پیچیدہ ہو جایا کرتی ہیں، جبکہ پیار اور محبت سے جو فائدہ اور جو خوشگوار آثار و ثمرات ظاہر ہوا کرتے ہیں یہ چیز سختی سے کبھی حاصل نہیں ہوا کرتی۔
اور یہاں یہ جو ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے درج فرمائی ہے، اور جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اور انہیں پیچھے سے اچانک یہ آواز سنائی دی کہ اے ابو مسعود، خوب جان لو اس بات کو کہ تمہیں اپنے اس غلام پر، اس بے بس اور لاچار غلام پر جس طرح تمہیں قدرت حاصل ہے اور تم اسے مار پیٹ کر رہے ہو، اس سے بہت زیادہ قدرت اللہ کو تم پر حاصل ہے. یعنی اللہ اگر تمہیں پکڑ لے، تمہیں سزا دے، تو پھر تمہارا کیا بنے گا. اور انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو کیفیت تھی اور ان کا جو مزاج تھا اور ان کا جو انداز تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا اور یہ وعظ و نصیحت کی بات سنی، تو بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی ٹال مٹول کے کہ ایسی نوبت نہیں آئی کہ صفائی پیش کرنے لگے ہوں اور یوں باتیں بنانے لگے ہوں یا واقعات بیان کرنے لگے ہوں کہ اس کا واقعہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہی نافرمان ہے اور بہت مجھے ستا رکھا ہے اس نے، اس لیے میں مار رہا ہوں. ایسی نوبت ہی نہیں آئی، بلکہ فوراً بغیر کسی توقف کے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ، کہ اللہ کے رسول میں ابھی فوری طور پر اللہ کی رضا کی خاطر اسے آزاد کر رہا ہوں. تو یوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے اور ان کی ہر تعلیم و توجیہ کے سامنے فوری طور پر سر تسلیم خم کر دینا اور سر جھکا دینا، اور یہ کہ آمنا وصدقنا کیا انداز اختیار کرنا. تو اس میں ہمارے لیے بھی ناظرین کرام یہی تعلیم ہے کہ ہماری بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے اللہ اور رسول کے ہر حکم پر عمل کے معاملے میں. اور اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہربان ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اہل ایمان کے لیے رأفت اور رحمت و شفقت کے جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہمیشہ موجزن رہا کرتے تھے. تو یوں خبر گیری رکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس پر کیا بیت رہی ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، مظلوم کی بھی مدد کی جائے اور ظالم کو بھی اس ظلم سے باز رکھنے کی فکر کی جائے. تو یہ تمام تر معاملات اس سلسلے میں اسی حدیث کے حوالے سے کچھ گفتگو فی الحال باقی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی گفتگو کے ہمراہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.